السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں قبر کا سفر، جس کی آج آخری قسط ہے۔ اس گڑھے کے ساتھ وہاں جہنم کا ایک چھوٹا اور بھی گڑھا تھا، جس میں بھی بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا گیا، یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے۔ انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم کی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا۔ اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں۔ ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی، وہ مختلف خطرناک جیت جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافیاں اور چیخو پکار تھی، ہم پر رحم کھایا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو۔ خدا کی قسم کبھی گھر سے نہیں نکلیں گی، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم ڈھکا چھپا کر پردے میں رکھیں گی، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرائیں گی۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائیں۔ انہوں نے خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کو اپنا آئیڈل سمجھا، اور اپنی زندگی بھی انہوں کی طرح گزارنے لگی۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہ عورتوں کی اس جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کے بچوں بیچ ہوتی۔ لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں ڈال دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا گڑھا تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ میرے پوچھنے پر جواب ملا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے جسموں کو نامحرم سے چھپانے کی پوری کوشش کی اور اپنی نظروں کو نامحرم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اس لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے گناہ ہیں شوہر کی نافرما برداری، اپنی اولاد کو دین کی تربیت پر زور نہ دینا، خاص اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نہ سکھانا جیسے گناہ۔ یہ اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، سب کو عذاب میں دیکھ کر دل لرز رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچنے پر جہاں پر سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا، انہیں ایک جگہ کھڑا کر کے آگ کی موٹی اور تلوار سے تیز کیل ان کی آنکھوں میں ٹھوکی جا رہی تھی۔ وہ کیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑا سوراخ بن رہا تھا، وہ درد سے چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنی جا رہی تھی۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا۔ ان کا جسم آگ سے جل کر بھسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ فرشتہ کہنے لگا، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اچھے کام تو کیے پر خدا کے منع کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کر اور ہوش سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہے، ان سے باتیں کی، ان سے ہنسی مذاق کی، اور آج یہ چیخ رہے ہیں، ہمیں چھوڑا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔
لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں سنا، تو آج خدا بھی ان کی منت کو نہیں سننے والا۔ جہنم میں مختلف بڑے گڑھے تھے، جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ چھوٹے گڑھوں میں، کچھ بڑے گڑھوں میں عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچے رہے، لیکن جھوٹ بولنا، منافقت، ریاکاری، حسد، غیبت، دل میں برائی رکھنا، جھوٹے پر سخت عذاب والے گناہوں سے نہیں بچے، اس لیے یہ ان چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور انہیں تب تک عذاب ملتا رہے گا جتنی بار انہوں نے جھوٹ، ریاکاری، حسد، غیبت کی ہوگی، اتنی ہی بار انہیں یہ سزا ملے گی۔ پھر ان گناہوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے کیے دوسرے گناہوں کی سزا کاٹیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں مرد اور عورتوں کو ایک ہی سزا مل رہی تھی، چاروں طرف ان کے آگ تھی، اس آگ میں بڑے بڑے گولے نما شعلے تھے جس میں وہ جل رہے تھے، وہ سخت عذاب کاٹ رہے تھے، وہ آگ میں بھی جل رہے تھے، انہیں کسی سخت چیزوں سے بھی مارا جا رہا تھا، ان پر کڑے سے کڑا عذاب تھا۔ پھر میں نے پوچھا، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے جو انہیں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگتا ہے، یہ وہ سب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کی نافرما برداری کی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور انہوں نے اس سے زور سے بات کی اور انہیں برا بھلا کہا، ان سے بدتمیزی کی، ان کی بے ادبی کر کے ان کا دل دکھایا، ان کا حکم نہ مان کر انہیں رلایا، انہوں کے فیصلوں کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کیے۔ یہ اپنے والدین کی نافرما برداری کی سزا دنیا میں بھی کاٹ آئے ہیں اور یہاں بھی کاٹیں گے، کیونکہ والدین کے نافرمان کے لیے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی دل سے رحم کی دعا نہیں مانگی۔ میں سب کا عذاب دیکھ کر خوف میں تھا، نہ جانے مجھ سے کیا ہوگا، بڑا گنہگار تو میں ہوں، میں بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، دل دکھائے والدین کا نافرما بردار تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مجھے خوف زدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگتا ہے، تم ان پر عذاب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہو، اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا سا عذاب دیکھ کر کانپ رہے ہو، ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافروں کو اور غیر مسلم کو ملتا ہے۔ ان پر عذاب دنیا میں کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے، پھر ان جیسا مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے جنت بہت ہی سستی ہے، بس اس کے لیے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا، ہر مشکل وقت میں نماز پڑھنی ہوگی، ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، سب سے اچھا رہیں، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پالیں، اپنی آنکھوں اور جسم کی نامحرم سے حفاظت کریں، والدین کا ادب کریں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، ان کاموں سے بھی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم یہاں دیکھ کر آئے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے چھوٹے بڑے بہت گناہ کیے ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ سن کر وہ کہنے لگا، اے نادان انسان، تم چاہے کتنے بھی گناہ کرو خدا معاف کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے، وہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کروڑوں گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو، اے خدا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ معاف کر دے، تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تم نے یہ دونوں جہاں بنائے، پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں ان کو اپنے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پچھتا رہا تھا، گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار دل سے دعا مانگ کر معافی مانگی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ جلایا جاتا۔ آپ سن رہے تھے ایک گناہگار کی کہانی، بستر سے لے کر جہنم تک کا سفر۔ امید ہے آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید اسلامک سٹوری سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں
اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اسلامک سٹوری لے کر، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔